السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مغل بادشاہ شاہ جہاں کی ہسٹری کے بارے میں، تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ شاہ جہاں ہندوستان کا 5واں مغل شہنشاہ تھا۔ اس کے دور حکومت میں 1628 سے 1658 تک مغل سلطنت خوشحالی اور آسائش میں اپنے عروج کو پہنچی۔ انہیں تاج محل بنانے والے کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ شہنشاہ جہانگیر کا تیسرا بیٹا شاہ جہاں 5 جنوری 1592 کو لاہور میں پیدا ہوا اور اسے خرم کا نام دیا گیا۔ اپنے والد کے دور حکومت میں انہوں نے بہت ساری فوجی مہموں میں حصہ لیا۔ جہانگیر کے اختتامی برسوں کے دوران شاہ جہاں نے مہارانی نور جہاں کے ساتھ کھلے عام تصادم کیا، لیکن 1622 میں اپنے والد کے خلاف بغاوت ناکام ہو گئی۔ 29 اکتوبر 1627 کو جہانگیر کی موت پر جانشینی کے تنازعات پھوٹ پڑے اور شاہ جہاں کامیاب طور پر سامنے آئے۔ انہیں 4 فروری 1628 کو آگرہ میں شہنشاہ قرار دیا گیا تھا۔ اپنی ہندو والدہ کے باوجود شاہ جہاں نے اپنے دادا شہنشاہ اکبر کی قائم کردہ لبرل مذہب پالیسی پر عمل نہیں کیا۔ 1632 میں انہوں نے حال ہی میں تمام ہندو مندروں کو تعمیر یا تعمیر کے عمل میں توڑ ڈالنے کا حکم دیا۔ آگرہ اور کلکتہ کے قریبی ہوگلی میں پرتگالی آبادی پر بھی حملہ ہوا۔ پرتگالیوں پر سمندری قزاقوں اور مغل کے مضامین کو اغوا کرنے، ان کو عیسائی عقائد سے متصل کرنے اور یورپ میں غلام بنا کر بھیجنے کے الزام عائد کیا گیا تھا۔ یہ آبادکاری کم کر دی گئی اور کئی ہزار عیسائی ہلاک ہو گئے۔ 1630 اور 1636 کے درمیان شاہ جہاں نے دکن کی آزادی ریاستوں کو کم کر دیا۔ احمد نگر کو 1632 میں، گولکنڈہ اور کو 1635 میں اور بیجاپور نے 1636 میں لیا گیا تھا، تاہم شمال مغرب میں شاہی فوجیں ناکام رہی۔ مغل سلطنت کے بانی بابر کے آبائی مال بلخ بدخشاں کے اہلاک کی 1647 کی کوشش ناکام ہو گئی۔ شاہ جہاں کی 3 بیویاں تھیں۔ ان کی دوسری بیوی ممتاز محل، جس سے اس نے 1612 میں شادی کی تھی، اس کا انتقال 1631 میں ہو گیا۔ وہ اپنے 16 بچوں میں سے 14 کی ماں بن چکی تھی۔ اسی کی یاد میں تاج محل تعمیر ہوا تھا۔ دنیا کے اس خوبصورت مقبروں میں لمحہ لمحہ تفسیر کو احتیاط سے سمجھا گیا ہے اور انتھک صحت سے متعلق اس پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ لمبے لمبے دروازوں پر قرآن پاک کے متن تحریر کرتے ہوئے فنکاروں نے اپنے آپ کو نقطۂ نظر کے ایسے ماہر دکھائے ہیں کہ آنکھوں کی لکیروں سے 30 فٹ یا اس سے زیادہ حرف عین اس طرح دکھائی دیتے ہیں جیسے منزل کی سطح سے بلندی پر۔ دہلی کی جامع مسجد اور آگرہ کی پرل مسجد 2 دیگر شاہکار ہیں۔ پرانے دہلی شہر کے قریب شاہ جہاں نے اپنے شاندار سرخ قلعے کے ساتھ ایک نیا دارالحکومت شاہ جہاں آباد تیار کیا۔ قلعے کے اندر ہال آف پبلک ساموئن ہے اور یہاں شاہ جہاں میور عرش پر بیٹھا ہے، جس میں مکمل طور پر زیورات اور قیمتی دھاتیں اور پتھر شامل ہیں۔ سونے کی 4 پیروں نے نشست کی حمایت کی۔ زمرد کے 12 ستونوں نے زمرد کی چھتری پکڑی ہوئی ہے۔ ہر ستون میں 2 مور جوہرات سے آراستہ تھے اور مور کے ہر جوڑے کے درمیان ایک درخت گلاب جس میں ہیرے، زمرد، روبی اور موتی شامل تھے۔ شاہ جہاں کی سرپرستی میں زیورات کا کمال اعلیٰ حد تک پہنچے اور ایشیا اور یورپ دونوں ممالک کے زیورات اپنا ہنر اور جوہرات بیچنے کے لیے مغل کورٹ کا دورہ کیا۔ پھر بھی ان سارے خرچوں کے باوجود شاہی خزانہ کبھی قرض میں نہیں تھا۔ دراصل شاہ جہاں نے اپنے دور حکومت کے آغاز میں خزانے میں زیادہ رقم سے اپنا اقتدار ختم کیا تھا۔ ہندی زبان مقبول ہو رہی تھی اور شاہ جہاں خود ہندی مانی جیسے ہندی بولتے تھے اور سندر داس اور شاعروں اور جگن ناتھ سکسین اور لال خان جیسے ہندی موسیقاروں کی سرپرستی کرتے تھے۔ ان کے دور میں متعدد سنسکرت کلاسیکوں کی فارسی زبان میں ترجمانی بھی ہوئی۔ ان میں سے کچھ ترجموں کی سرپرستی ان کے بیٹے دارا شکوہ نے کی۔ شاہ جہاں نے اپنے اقتدار کی شروعات اپنے بھائیوں اور ان کے کنبوں کے تمام مرد ارکان کو مار کر کی تھی۔ اسی طرح اس کے بیٹوں
نے بھی بادشاہت کے حصول میں کوئی رشتہ داری تسلیم نہیں کی۔ 1657 میں جب شہنشاہ کی طبیعت خراب ہوتی دکھائی دی تو اس کے 4 بیٹے دارا شکوہ، شجاع، مراد بخش، اورنگزیب نے جانشینی کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات شروع کیے۔ آخرکار مقابلہ دارا شکوہ اور اورنگزیب کے مابین حل ہو گیا اور اس کا نتیجہ کامیاب رہا۔ 8 جون 1658 کو اورنگزیب آگرہ میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے والد کو اصیل بنا لیا اور تخت سنبھالا۔ 8 سال تک شہنشاہ آگرہ قلعے میں قیدی رہا، جہاں اس کے وفادار بیٹی جہانارا بھی اس کے ساتھ حاضر ہوئی اور نظریں جمائے بیٹھی۔ بتایا جاتا ہے کہ زیادہ تر وقت تاج محل پر رہا، جہاں اسے اپنی پسندیدہ ساتھی کے ساتھ ہی سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ کچھ معاملات میں شاہ جہاں ایک متضاد تھے۔ انہوں نے اپنے دربار میں بہت سارے غیر مسلموں کو ملازمت میں لایا، لیکن اس کے باوجود ہندو مذہب اور عیسائیت میں خاصی عدم رواداری کا مظاہرہ کیا۔ ان کے بیٹے اورنگزیب نے اس غیر اخلاقی پالیسی کو بدترین حد تک جاری رکھا۔ شاہ جہاں کا دربار بے حد دولت مند تھا اور اس نے بہت عمدہ عمارتوں پر خرچ کیا۔ اس کی عمر عیش و آرام کی تھی، پھر بھی اس نے مغل کی معیشت کے زوال کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ دکن کو کم کرنے اور شمال مغرب کو فتح کرنے کی یہ پالیسی اس کے جانشین کے ذریعے بھی جاری تھی۔ تباکن ثابت ہوئی اور مغل ایب پر عوامی اعتماد کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگرچہ وہ ایک نیک آدمی تھا، لیکن وہ کبھی کبھار انتقام امیز بھی تھا اور اس نے یک کے بعد دیگرے تحریک کی جنگیں کی جن سے مغل شریعت کبھی بھی بحال نہ ہو سکی، لیکن تاج محل کے بلڈر کی حیثیت سے انہوں نے عالمی تاریخ میں اپنے آپ کو ایک مقام یقینی بنایا۔